اور دو باطنی راستے ہیں انسان کے ذہن میں آنے والی باتوں کے، ایک اللہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور دوسرا شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ انسان کے دل میں باتیں ڈالے تو یہ کہلاتا ہے الہام، اور یہی باتیں اللہ نبی کے دل میں ڈالے تو اسے وحی کہتے ہیں، اور اگر اللہ عام ایمان والوں کے دل میں بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اللہ اچھی باتیں کافروں کے دل میں بھی ڈالتا ہے، اسے پھر علماء علم الاعتقاد کے اندر، علم الکلام کے اندر اس کو استدراج کہتے ہیں، وہ ایک الگ علمی بات ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے جو ذہنوں میں بات ڈالنے والی، اور وہ ہے شیطان، من الجنة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شیطان جو دل میں ڈالتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ شیطان بھی اچھی باتیں بھی دل میں ڈالتا ہے اور بری باتیں بھی دل میں ڈالتا ہے۔ عام ذہنوں میں یہی ہے، اللہ اچھی باتیں ڈالتا ہے، شیطان بری باتیں ڈالتا ہے۔ بری باتیں تو سمجھ میں آ گئی، اچھی بات ہضم نہیں ہوتی کہ شیطان اچھی بات بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا قرآن مجید سے اور احادیث سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو وہ تین جگہ جہاں حاجی کنکریاں مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں، ہاں وہ تینوں جگہ وہی ہیں جہاں شیطان سامنے آیا، اور روایات میں موجود کہ خوبصورت شکل میں آیا اور آ کر کہا اے ابراہیم، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو کیوں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب بیٹا ہوا پہلا اسماعیل، اس وقت روایات میں کم از کم عمر لکھی ہے وہ 90 سال ہے، زیادہ بھی لکھی۔ پہلا بچہ ہوا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال۔ تو اگر فلما بلغ معه السعي کوشش کی عمر کو پہنچا، اگر 10-15 سال بھی لگا لیں گے تو اسی صورت میں 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ابلیس نے کیا کہا، شیطان نے کیا کہا کہ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو کیوں ذبح کرنے جا رہے ہو؟ آپ مجھے بتائیے اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو کیوں ذبح کرنے لے کر جانا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان نے اس کو کنکریاں ماری؟ اب بات سمجھنے والی ہے۔ انہوں نے اس طرح پہچانا کہ شیطان اس وقت اچھی بات کہہ رہا ہے، لیکن وہ اچھی بات دل میں ڈال کر اللہ کے حکم سے روگردانی، اللہ کے حکم سے رخ موڑنا چاہتا ہے، یہ شیطان ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اپنے باپ بیٹے کو قربان کرو، اور یہ مجھے قربانی سے ہٹا رہا ہے، معلوم ہوا یہ شیطان ہے، تب کنکریاں ماری۔ شیطان اچھی باتیں بھی دل میں ڈالتا ہے۔ ابھی قربانی کے موقع پر شیطان دل میں باتیں ڈالے گا، کیسے آپ لوگ سنیں گے، مولانا اتنے سارے جانوروں کو لوگ ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اتنا گوشت ہوتا ہے، اتنا گوشت ضائع جاتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنی قربانی پہ آپ اتنے لاکھ روپے کا بکرا لیں گے، کئی لاکھ کی گائے لیں گے، اس سے کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی یتیم کی مدد کر دیں، کسی کا آپریشن ہونے والا ہے اس کی مدد کر دیں، کوئی بے روزگار ہے غریب ہے اس کی مدد کر دیں، یہ اتنا گوشت ضائع کرنے سے بہتر نہیں؟ اب بولے یہ جتنی باتیں اچھی باتیں بری باتیں، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، بہت اچھی بات ہے۔ یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ جو واجب ہے قربانی وہ نہ کر، یہ نفلی کام کر لے، جو تجھے حکم دیا گیا وہ نہ کر، یہ والا کر لے۔ اب انسان کیسے پہچانے کہ یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے شیطان نے ڈالی؟ اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، جو بات انسان کے دل میں آئے یہ انسان سوچے یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر دل میں بات جو آئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے، اور اگر وہ بات جو دل میں آ رہی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ شیطان نے ڈالی۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com